والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میں سب تو پہلے مبارکباد دینا خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری کمل لطیف صدیقی صاحب زیدہ مجدہو جنہاں نے ہر سال ہی اس پروگرام دا اہتمام کر دیں الحمدللہ تے اللہ تعالیٰ سب نو ایسے پروگرام کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجد نو اور اس مدرسے نو ہمیشہ بادشاہ فرمائے بس چند منٹ دی حاضری ہے زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما نے انہاں دا خطاب ہونا ہے اللہ نے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار فرمایا غار دے اندر دو سن ایک میرے آقا نبی علیہ السلام ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار دعا وچو دوسرا اذ یقول لصاحبہ جدو اپنے صاحب نو کیا لا تحزن غم نہ کر توجہ کرنا اگر کوئی بندہ پریشان ہوئے نا انہاں کہ نا غم نہ کر بڑی گل ہے او دا غم ختم ہو جاتا آدھا تو پھر اینا نہیں فرمایا ان اللہ معنا غم بھی نہ کرتے اللہ ساڑھے نہ آئے تے بندہ کس نہ کہ غم نہ کر میں تیرے نہ آلا تے جنہوں رب آکھے میں تیرے نہ آلا او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غم اپنا نہیں سی مصطفیٰ دا سی غم پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا سی کہ دشمن غار دے منہ دے اتے کھڑے سن تے گلاں دی آواز بھی آ رہی سی دیکھ بھی رہے سن فرمایا سرکار دا غم سی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ فرمایا اپنے صاحب نو کیا صحابی نو کیا ادھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین فرادیت صحابیت اللہ دے قرآن تو ثابت ہو گئی جڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یارے غار ابو بکر صدیق دی صحابیت دا انکار کرے دا او قرآن دا منکر پکا کافر بے ایمان لہذا اللہ فرماتا ہے میں نالا یارو دا سوچ دے نال میرا رابی ہوئے او دے نال کوئی دشمنی نہیں کر سکتا گویا پھر او دے نال نہیں ہو اللہ نال دشمنی کرتا ہے پیا غار بچ بھی نال لے حضرات گرامی آخری گل توجہ فرماؤ جدو آخری وقت آئیو میری آقا نبی علیہ السلام دے غلامو دنیا تو پردہ فرمان والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دیا کہہ گئے علی
مینوں اپنے ہاتھاں نال غسل دینا جنازہ پڑھ کے مصطفیٰ دے بوئے تے لے جانا حضور دی بارگاہ وچ لے جاویں تے جا کے کہنا سونیا کملی والیا تہاڈا یار غار آیا ہے اجازت پیا طلب کردا ہے اگر اجازت مل جائے حضور دے قدماں وچ دفن کر دینا اجازت نہ ملی جنت البقیع وچ لے جانا قربان جاواں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیدا کیے میرے مصطفیٰ زندہ حیات نے فرمایا صحابہ سارے دا کیدا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جنازہ حضور دے بارگاہ چلے گئے عرض کیتا سونیا کملی والیا تہاڈا یار غار آیا ہے اجازت پیا منگدا ہے فرمایا دروازہ کھل گیا اندر آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فرمایا یار نو یار دے نال ملا دے یار آیا ہے دروازہ کھل گیا ہے کنڈا کھل گیا ہے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ صدیق اکبر چلے گئے پھر کہوں نہ کہ یہ غار وچ بھی نالے مزار وچ بھی نالے مل کے پڑھ لو غار وچ بھی نالے مزار وچ بھی اجے بھی لوکا رولا پایا فضل کونے جڑا غار وچ بھی نالے مزار وچ بھی نالے مل کے بولو غار وچ بھی نالے مزار وچ بھی نالے صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے جدیاں عظمتاں دے شانہ میرا رب بیان کرے تے میرے مصطفیٰ دے قدمہ جڑا رام کر رہا ہے اس تو وعدے کے بھی کوئی شان ہو سکتی ہے اجی بھی پوچھئے افضل کون ہے افضلیت اندر کون پہلا ہے فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا قدمہ وچ اپنے کول لٹایا ہے اس تو وجہ کیڑی گل ہو سکتی ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن عقیدہ اہل سنت ہوتے ہمیشہ قائم دائم رکھے آمین وما علیہ الا البلاغ